یہ باب میں رویت الال بارہ نو کے گندگی بارہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر کے منچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشکو واجب فرمائے شما رمضان نو کا گندے روچک بلال شوال وقتی کے نو کا گندے افطار بکنت اگر شما سر جمر بیوی اور شما ماہ مگندے نو کا بڑا سی روچے حساب بکنت، یعنی اگر گندگ نبو سجی ملکا مطلب شی کہ مردمان ندی گواہی نیت بڑا پر سی روچ شعبان پورا کنے ہمیں پیما سی روچ رمضان اگر گندگ نبو گندگ کو بڑا بس چاہے 29 بھی ہم یعنی کیا ماں پورا حساب دی. باب من صام رمضان ایمانا واحتسابا ونیہ. وقالت عائشہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعثون علی نیاتہم. یہ باب ما شخص بارہ جو ایمان گما ثواب غرضہ نیت کا تو رمضان رچک داری. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائد کہ مردم ہوتی نیتانی مطابقہ قیامت چس کنگما. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا الشام حدثنا یحییٰ ابن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث راوی فرمائنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کجا مردم لیل القدر شفا ایمان گما ثواب نیت گما بوشتی تو آئیے ساری دوسری گناہ معاف کرک با، اور ہر کجا مردم ایمان گما ثواب نیتا رمضان روچگاں بداری تو آئیے بھی وستگین درستی گناہ معاف کنک با. تو معلوم ہو کہ بعد ایمان و اعتقاد گما رمضان روچک دارک تی سابقہ گناہانی معافی ذریعے بھی ساری چونی مردم گناہ گار پدر الٹا تھی کہ رمضان روچک مبو یک نشد جو شد یہ بھی مصیبت تا سرا مصیبت کو سرا ہم گناہ سرا گناہ. باب اجود ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی رمضان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان با سخی بنتا سخاوت واجہ رمضان انتہائی گیش کتا. وبی قال حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل حدثنا ابراہیم بن سعد اخبرنا ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان اجود بالخير من الريح المرسلة. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردمانہ نفع دیے گئے واسطہ رمضان خوب سخاوت کت مردمانہ فائدہ پہنچائنا مردمانہ نفع رسانی خاطرہ اللہ رسول رمضان درسا جی زیادہ سخیت. اور رمضان وقت کہ جبریل اتکا واجب ملاقات تو واجب چلو کی اشتر سخی بتا جبریل واجب کو رمضان ہر شفا مل لیتا یہاں تک رمضان ختم ہوتا تو جبریل کو اللہ رسول قرآن دور کو تھا، یعنی کہ قرآن مطلب شیء اللہ رسول جبریل سناتا جبریل اللہ رسول سناتا یعنی دور کو تھا. تو واجہ ہر شب رمضان کو جبریل قرآن دور کو تھا وقت کہ جبریل واجہ کو مل لیتا تو واجہ حالت بڑا چونگتا اچھو کہ تیزیں گواتی بھی اچھی نیلی اچھی بالدیان کا ہر چیز دیما بے آنا چسکنا کا تو ہمیں پہ اللہ رسول اچھو تیزیں گواتے پہ سخاوت کو تھا ہرچی واجہ دفس کپتا ہرچی واجہ ربوتا واجہ دیاں کو تھا. تو رمضان ماں دراصلہ سخاوت کرنے کے ماں ہم دردی ماں کہ مردم واسطہ کہتے تاکہ مردمان اللہ گجنک بھنگ واسطہ کا تاکہ تو گجنگے تو گجنگانی خیال ابھی کب تو بزان کے اچھی مردم واسطہ بغیر رمضان ابھی ہمیں پہ مار وقت گجنگ ہاں نیستیاں بس جگ. تو رمضان اللہ ہمیں واسطے کی نازل کو تھا لیکن مخلوق دگرانی ہم درد بے گا. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. ہم مردوں بارہ کے رمضان روچیں تو پدا بھی دروگ بندی اور گناہ کار یلدا. وبی قال حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا ابن ذیب حدثنا
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اما مردمہ کے دروغ بندگ نازیبائیں حرکات و کار یعنی غیبت و دروغ و گالم گلوچ یہ اللہ نداتا تو اللہ تعالیٰ رشی با وارا کو چرگے یلا دے گا چی ایک ضرورت میں مقصد ہے کہ آئیے فرض و ادا بھی کہ روچک و بو لیکن مطلب ہے کہ درجات و ثواب شر نہ ملنا اللہ تعالیٰ جو روچک مردمہ رکھنا تھا مقصد ہی نہیں کہ تو نے دروغ بھی بند کیونکہ تو دروغ طرح اسلامی چیزیں تربیت ہے کہ تو روچے دروغ مبندے غیبت مکنے بدنظری مکنے غلط کار مکنے غلط کرد مکنے واروکی مکنے یہ درسن تو کنا گا ہے روچگی تو انگا رشوت زوری تو آرام خوری کن تو دروغ کن تو مقصد اس ہے کہ اللہ را پرشمے تنو گوشنے حاجت نہیں اللہ لوٹش و اصلاح بھی بلے پدا بھی یکی یک مردمی اگر رمضان دروغ بندی بلے روچگ آئی فرض ادا بھی انہیں کہ یقینو بسمجھی ماں دروغ بندی مچا روچک بھی گوڑا بلے روچگی ندارگ الگ گناہ ہے روچک دارگی بلے مطلب یہ چیزاں یرکتم بند بھی کمر ہوتی. باب حل یقول النسائم اذا شتم یک مردمی ارکے کہ زابدہ ای بارہ کے نوارا بوشی بھئی ماں روچگو ماں گون تو ننی دی پادنیاں یعنی. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال اخبرني عطاء نبي صالح الزيات انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخف فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيدي لخلوه بالصائم يطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ تعالیٰ فرمائیں یعنی حدیث قدسی شان گشان اللہ رسول اللہ سے روایت کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ فرمائیں انسان ہر عمل بدلا ہر عمل انسان ہر عملارا بدلا اگر مطلب ہے کہ عملی کن مگر روچک کے اشی خاص منی واسطہ ہیں اشی روچک خاص منی خاطر ہیں لہذا روچک کے بدلہ موت دے گوشے کے مقصد ہے کہ یہ دیکھیں عمالانی فرشتانی ذریعے چی اللہ پاک ثواباً فرشتانہ مطلب معلوم ہے کہ کجام عملے چیچو ثواب ہے لیکن روچک نہ روچک اچھی عملی اللہ پاک فرمانی خاص چی بدلہ موت دیں اور روچک یک اسپر و ڈالی یعنی تراچہ گناہ بچاری بھی چرشما یک مردمی کے روچک بھی نہ شور بکا ککار نہ فوش و بیایا گپ بجا اگر یک کی آئی گما جھگڑا کا یا آئی گما گالم گلوچ کا تو یہ بگوشی بھئی ماں روچک ہوں ماں نہ شور کہیں نہ مطلب اشیں کہ ماں فوشی گپ جت کہیں نہ منع اجازت ہے کہ ماں مطلب اشیں کہ گوں تو منی دی نپات جائے لہذا ماں روچک ہو منی گمائی کار نہ باں واجہ فرمائے قسم میں ذات ہے کہ قبضہ من محمد جانے روچکدار مرد میں دپے بو اللہ نزدیکا چا مسکے بو اچ بھی زیادہ وشتر شکری روچکدارا را دو خوشی حاصل بھی یا خوشی وقتی کے افطار کا خوش بھی یا خوشی وقتی کے رب کو ملاقات کا روچکدار خوش بھی ادھر افطارہ چی دو افطار مراد بود کنا یعنی ایک افطار ہمیشہ کے مردم رمضان افطار پاری گئے یکی روچک کن یعنی ایدے روچا ہر کا خوشی مرچی میں دب بود کا یہ بلوچی بھی محاورے دپا بوجھے بیا مطلب عید بکنو بیا تو یکی وہ آئیے دب بوجھ آئی خوشی یعنی عیدے روز یا کہ اسے چی مراد روزانے افطارہ مستے انسان سنے روز گوشنگی تنگی افطار ٹیمبان ورک ہوا چیز ہوا پدا مطلب اسی کے برابر بھی ہمیشہ حدیث سے تو کہیں تو کہ افطار ورے دعا بکن بگو ذہبت الزما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ ذهب الزمان تون شو
منی سجیں رگ مگ درو تر و تازہ بودتا من ثواب ملے انشاءاللہ. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا باید ہر کسر یاد دی. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. باب الصوم لمن خاف عن نفسه العزوبہ. اما مردم کے مطلب اسی کہ وتی عزوبہ ترسا چے روچک بھی عزوبہ مشی کے گناہ چے مبتلا بو گئے بدکاری و غلطی چیزاں مبتلا بو گئے. وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه قال بين انا امشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حضرت علقمہ حدیث روایت کرنا گائیں کہ فرمانا گائیں کہ ماں کو حضرت عبداللہ بن مسعود ایک جاگی رو گائے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود میں گما فرمائیں کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گما گونتے تو اللہ رسول فرمائیں چمیں تو کا ارکسارہ کے مہرے دیے گی گنجائش اس یعنی سور کرنے کے گنجائش مقصد تو نکاح بھی کنتے چاہ کہ نکاح مردم نگاہ جہل کن مردم شرمارا حفاظت کن مردمارا عزت و غیرت کن مردمارا چاہ بدکاری و غلطی چی محفوظ داری. بلے اگر چرشمہ ایک مردمیاری طاقت نہیں کیا نکاح کو بکا مہر نہیں نکاح وڑ نہیں آئیے تو روچک بداری چاہ کہ روچک آرہا وقت کمزور کن تو آرہا ہی چیز اچھی دور داری. تو روچک مردمارا وقت یعنی کنٹرول کرتے تو بعدیں کہ مردم کو روچک بداری. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتم فافطروا وقال صلہ عمار من صام یوم الشک فقد اصاب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا کہ شما نوکا گندے روچک بے نوکا گندے بورد نو صلہ عمارہ سے روایت کر کہ کسی کے شک کے روچا روچک بھی بزا آئیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کی. شک کے روچا مشی کے بارے مرچی شعبان اگر رمضان ہے نو انسان ہوئی روچا روچک بھی نزانک نبی کے مرچی روچ ماں بستو نوئے گا یا سیے گا نزانک نبی تو انسان مطلب اسے کہ نوئی روچ شک کے روچی سمجھتے نا نوک ندیستا نو اعلان ہوتا کہ بھئی رمضان نہیں بلے نو مردم شک کے توکائیں یہ روچا شک کے بوک وقتی کے پوری قوما ندیستا یہ روچا روچک دارک اللہ رسول نافرمانی بعد مردم ندیستا روچک مبی چاہ کہ گندگ صرف انہیں کہ یک مردم بگندی پورے ملک کے مردم گواہی بگندہ مطلب آنی گواہی اعتبار بھی اعلان بھی کہ روچیں بس درستانی واسطہ فرض بھی لیکن کسا ندیستا پوری قومیں تو کا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ مطلب اسی کے گوڑا یہ روچ شک کے روچ بھی شک کے روچا روچک دارہ گناہ ہے. وبی قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک النافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتی کے رمضان تذکرہ فرمائیں تو واجہ فرمائیں کہ ماہا گندے تک کہ ماہا نہ گندے تو روچک مدارت وہ نہ کہ افطار بھی کنت ماہر ندیستا نتوشے باندھا ماہ عید کا نہ چو نہیں ماہ کے ندیستا گوڑا عید بھی مکر یہاں تک کہ شما نوکا گندے گوڑا عید بھی کنے یا کہ رمضان بھی کنے. اگر شما واسطہ نوک چیر دیت بو جمرے ذریعہ گوڑا ہوتی سی روچا پورا بھی کنے گوڑا اسلامی ماں سی روچا جگیش چونا یا نہیں گوڑا سی روچا کنفرم بھی سی روچا پورا بھی کنے. ہمیں وجہ ہے کہ مطلب اسے کہ یک دیکھے مسئلے ہم سمجھ لوٹی آئیشیں کہ مثلا یک مردمی شوت یک ملک یا ادھا روچک بتا ہو اب دیکھے ملک یا شو ادھا مطلب اسے کہ سیو یکمی روچیں سمجھتے نا انگا نو دیکھے ملک یا سفر کو تو شو نو یہ سیو یکمی روچا چون بکن تو سجیں پبلک کے روچے گے نو اشرا اختیار ہے روچک بھی ہم شو اسا مشکل نہیں
روچک نبی بھی بڑا خفیہ طور پر بڑا بوارتے ہیں شو وسط پروانی چاہے کہ سی روچ وہ پورا ہی بڑی وتی ملکا چی روچک بتا ات کا ہی ملکا سمجھتے نا ہاں ملکا کہ ات کا آروچا شروع اولی روچ ظاہر ہے کہ دپچی بتا نو ای نو مطلب اسے کہ وتی سی یکمی روچا اشار اختیار ہے مثلا یک مردمی سعودیہ یا کہ قطر دبئی وغیرہ وہ ایک روچ ہمیشہ ساری ہیں وہ دا روچک بوانی سی روچک پورا بو نو دا یک روچ لیٹ ہے شانی بھی سی روچ بو نو یہ کہ کہتے ظاہر اشار یک روچ گیش ہیں نو یہ روچا اشار اختیار ہے روچک داری ہم اسی واسطہ کوئی مشکل نہیں اسی واسطہ مطلب اسے کہ وہ نفل بنی لیکن اسے کی اجازت ہے باقی اگر روچک نبی ہم اسی واسطے اختیار ہے لیکن اگر تم یک ملک شتے تے روچ کم مثلا تو ادا چی مطلب اتگے شتے یا دیگے ملک یا یک روچی کم جبکہ یار سی روچ مطلب اودے مردم ایت کا لگایا نو تے یک روچی کم میں نو اما ایتے روچک مبو روچا بوار لیکن پتہ قضا ہے بدار یہ مسئلہ ہم سمجھے گی چاہ کہ ادا کہ ماش دستا درو دپچا ترا بھی دپچ ہوگی لیکن پتہ ہوتی قضا تر دارے گی چاہتے ایک روچ کم میں تو یہ مسئلہ ہم سمجھے گی وبی قال حدثنا عبد الله بن مسلمہ حدثنا نافع عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشهر 99 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ماہ 29 بھی 29 بھی لہذا وقتی کے شما وقتی کے ماہ نگندت روچک مدارت وقتی کے ماہ نگندت افطار مکنت اگر شما سرا چیر دا جمرہ وطارا گوڑا سیروچ پورا کنت تو معلوم ہو اگر جمبری وجہ سے نو گندگ مبی گوڑا سیروچ مردمانہ پورا کنگی ورنہ ماہ 29 بھی تو 29 ماہ سرا بازی احکام استا مثلا یک مردمی رمضان کفار ادا کرنگا 60 روچ ادا کرنگی روچک دارے گی 60 روچ لگاتار نو آیا نو کے حساب روچک شروع کو نو ای ماہ بھی 29 گو دے میں ماہ بھی 29 گو اس خلاص آئی کفار ختم ہو بلی دروچ کم لیکن آئیے نو کے حساب نہ چوتا شروع کو اور 60 روچ حسابی روچک دارے گی چلی بلائے مسئلہ ہے ہمیں بڑا جنین آدمی اگر نو کے حساب قدرت اتفاق کی آئیے مطلب اسے کہ چیف شنتی عدت بو گوڑا مطلب اسے کہ مثال دے گا وہ 4 ماہ بھی 29 گو تم بھی آئی بلی تری مطلب اسے کہ 4 ماہ اور 10 روچہ چی کم با پروانی چاہے کہ نو کے حساب چلے گا تو نو کے حساب چلو کہ مردم مطلب 4 ماہ سمجھتے نا 4 عشر آئیے مطلب اسے کہ بلی تری 29 بتنگا آج 4 ماہ حساب کنک نو باقی پتہ دیکھے 10 روچ بیداری سمجھتے نا بلی چاہے کم با چاہے کہ ماہ اللہ کرا 29 بھی ماہ بس اللہ کرا پورا ہی یہ چیز سمجھے گی لوٹی گڑا یہ مسائل اسنا شنچتو کا ہمیشہ یہ چیز سمجھے گی وبي قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس الابهام في الثالثة. حضرت ابن عمر فرمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارا ایک روچی بہتی لنکوں مبارکان سر سمجھائیں کہ یعنی ماں انچو و آخری برا پدا واجہ یہ لنکوں بند کو یعنی 29 بھی یک لنکوں کے بند بھی ظاہر ہے کہ 29 بھی سمجھتے ہیں 9 پیش داشت 20 دیگے پیش داشت 9 دیگے پیش داشت یعنی 29 ماہ بھی ماہ سی ہم بھی 29 بھی تو اگر سی بو 29 بو ہم سی بھی اللہ کے راہ سی صاحب اتر مرد وہاں بھی مکم کے 29 روچا تو کہ ماہ رجستہ دیکھے چی وہ ہمیں ضرورت ہے اللہ کے رب 29 بھی ماہ سے وبه قال حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا هريرة رضی اللہ عنہ يقول قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم او قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان 30. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا کہ چو فرمائے تھے کہ ابو القاسم فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیں دوئیں گپاں چی راوی نو بیان کے گشتی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا گشتی کے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بالگپا میں یقین نہیں مقصد راوی ہوتی شکا بیان کریں گے کہ فرمائے کہ اللہ رسول وقتی کہ شما نو کا گندے روچک بدار ہے نو کا گندے دپا ببوجد اگر شما سرا جمرہ چیر دا
شما نوکارا گوڑا شما 30 روچ حساب بکنید 30 روچ گوڑا شما را 30 روچ پدر روچک دار گیت. یہ آخری حدیث ہے. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن إكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى إلى نساء شهرا فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون 29 يوما. یہ حدیث بیان کرنا گائیں اکرمہ بن عبد الرحمن چا بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے اللہ رسول لوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتی مطلب لوگینا ایلا کت آلہ یعنی آلہ گوشتی ہیں قسم ہوا کہ مما یشمکر نیائی مما یعنی گوشت صحبت لکی قسم ہوا اللہ رسولہ یہ جنین آدمہ مطلب گوشتگت کہ یہ دیگر سیران تو مال غنیمت مچی تو یہ دیگرانا خوشحالی تو ماں بھی جو خوشحال ببنو اللہ رسول پتہ نہ لوٹت کہ ماں مطلب یہ کارا بھی کی پتہ منی امت ظاہر کہ پتہ مل لینا رو تو واجہ فرمائے منا غربت زندگی پسند ہے لہذا کسی گوما غربت سر چلی وٹی کے نہ گوڑا اللہ رسول مطلب ہمیں کا پاچی ہیلا فرمائے قسم ہوا کہ مشمکرہ نہیں پتہ رندہ اللہ پاک سورہ عذاب نازل کو ارکا محمد زوری اٹی کے اکا نزوری گوڑا عدد محمد آنا وشی وڑیا چوتا چی جدا کنتی مطلب شی تو درسنگ گوشت کے ماں اللہ و رسولہ یعنی میں راضی ہاں چھوڑا زندگی بھی تو برحال کے سی روچے واجہ یک ماں یہ واسطہ سوگن ہوا کہ میں نیائیو تھی لوگین کر رہا تو 29 روچ کے گوست اللہ رسول مطلب شی صوبے یا بیگئی ٹیم اشن کی رات تو اشان گوشت کے تو گوشتا ماں یا نیائیو ماں وانگا مارے صاحب داشتا 29 روچ بتا تو واجہ فرما یہ ماں جن 29 روچے بتا یعنی کہ معلوم ہو کہ ماں 29 روچے ہم بھی اللہ رسول 29 روچا کے نوک پربو تو واجہ مطلب نوکے صاحب نوک پربو واجہ مطلب ہے کہ الہ فرمائے دومی نوک کے پربو 29 ماہ تو واجات کھین کر نوشہ سمجھت کہ ماں مطلب ہے 30 روچے تو اللہ رسول فرمائے ماں 29 ہم بھی تو معلوم ہو کہ 29 اسلامی ماہ کی 29 بو بزا پورا ماہ حساب ہے آپ بزا 30 روچ حساب ہے جیسا کہ انگریزانی سمجھتے ہیں نا ہم کجا ماہ فروری 28 تاریخ انگوشیشی بری 29 بھی تو بری 28 بھی تو بری 4 سال بعد وڑی بھی بلے ماہ پورا ماہ حساب میں تو حالانکہ چیچو روچ کم میں وہ ہمیں انگریزانی بھی سی یک تاریخ بھی انچی ماہ اسنا سیاں چیزی سی یک چیزی 28 یعنی مثال دیا گا آپ میں شریعت بچین ہوا نہیں بلے مثال دے گا ہوں کہ مطلب ہے کہ انچو کہ فروری 28 ماہ پورے ہمیں وڑا اسلامی ماہ تو کا 29 بالکل ماہ حساب ہے تو برحال دعا کریں.